بد اعتمادی اور شک کی اسناد۔ ہمارے ہاں رواج یہ ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کے نظریے سے اختلاف کرے تو یہ پوچھنے یا سوچنے کی ضرورت نہیں کہ آیا وہ کہنا کیا چاہتا ہے، اس کی مختلف موضوعات پر رائے کیا ہے، یا وہ کسی نظریے کو کس طرح سے دیکھتا ہے، بس اسے فوراً ایک سند تھما دی جاتی ہے۔ کسی ملا سے اختلاف کیجئے تو کہے گا کہ آپ کافر ہیں، کسی ریاستی پالیسی سے اختلاف کیجئے تو آواز آئے گی باغی ہے، کسی عسکری حکمت عملی پر تنقید کیجئے تو سنیے گا غدار ہے، کسی عالم سے بحث کر دیکھیے معلوم ہوگا آپ ملحد ہیں، اور مزے کی بات ہے کسی ملحد سے جا ٹکرائیے تو وہ چیخے گا آپ یقیناً مولوی ہیں۔ اس پوری صورتحال سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں اسناد کی فیکٹریاں گھر گھر کھل چکی ہیں، اور ہمارے ہاں شاید کوئی اعتدال پسند یا عام سا انسان باقی ہی نہیں بچا۔ معاشرے میں ایک دوسرے پر بد اعتمادی اور شک کی ایک مسلسل گھٹا چھائی ہوئی ہے، جہاں اختلاف کا مطلب طوفان بدتمیزی اور تند و تیز جملوں کی مسلح دھار بارش ہے۔ ہمارے ہاں ایک اور رسم عام موجود ہوئی ہے، اور وہ یہ کہ کسی کی بات سے متفق ہونے کے لیے آپ کا اس سے ذاتی طور پر کوئی تعلق یا رشتہ بھی ہونا چاہیے، اور اختلاف ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ یقیناً اس کے دشمن ہیں۔ یعنی دوست ہونے کے لیے بھی آپ کو کم از کم نظریاتی ساتھی ہونا ضروری ہے، اور آپ نظریاتی اختلاف کے باوجود بحیثیت انسان کسی کو دوست نہ کہہ سکتے ہیں نہ ہی اس کی عزت کر سکتے ہیں۔ میرا یہ تجزیہ روز دو روز کا نہیں، بلکہ میں نے جب سے لکھنا شروع کیا تب سے یہی دیکھتا آیا ہوں۔ ہمارے ہاں کوئی بھی شخص اپنے متعلق کوئی بھی بات سنے تو اس کا عمومی رد عمل شدید ہی ہوتا ہے، اور اسی کا نام شدت پسندی ہے۔ میں نے اپنے گزشتہ بلاگ میں بھی جس شدت پسندی کا ذکر کیا تھا وہ شدت کو پسند کرنے سے ہی عبارت ہے۔ یہ شدت پسندی معاشرے کے ہر طبقے میں سرایت کر چکی ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ناقدانہ سوچ اور غور و فکر کی تعلیم و ترویج احمقانہ حد تک کم ہے۔ ہمارا تعلیمی نظام ایک مسلسل جھوٹ اور غیر منطقی بیانوں پر قائم ہے، جہاں خود شناسی کی بجائے خود فریبی سکھائی جاتی ہے۔ کسی شخص پر تنقید کیجئے تو وہ غیر ہو جاتا ہے، اور حکومت یا اداروں کی کارکردگی پر سوال اٹھایا جائے تو وہ غائب ہو جاتا ہے۔ حالت یہ ہے کہ ہم ایک ایسا معاشرہ بن چکے ہیں جہاں قانون کا پاسدار ہونے کے لیے بھی متاثرہ شخص کا رشتہ دار ہونا پڑتا ہے۔ میں نے اب تک یہی دیکھا ہے کہ اگر میں نے بلوچستان میں اپنے بلوچ بھائیوں کے حقوق اور ان کی گمشدگیوں کے خلاف بات کی تو آواز آئی آپ یا تو بلوچ علیحدگی پسند ہیں یا بھارتی ایجنٹ۔ میں نے کراچی میں خصوصاً مہاجروں کے خلاف کریک ڈاؤن پر بات کی تو کوئی کہتا ہوا نظر آیا آپ کا تعلق MQM سے ہوگا۔ میں نے گجرات میں گائے کے مذبح پر پابندی کے قانون یا کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالیوں پر کچھ لکھا تو معلوم چلا یقیناً ISI سے پیسے لیے ہوں گے۔ میں نے کالعدم تنظیموں کے خلاف کچھ لکھا یا شیعہ افراد کے خلاف دہشت گردانہ کارروائیوں پر کچھ کہا تو مجھے بتایا گیا کہ آپ شیعہ تو نہیں ہیں۔ میں نے احمدیوں کے خلاف عدم مساوات پر آواز اٹھائی تو کوئی من چلا پکارا کہیں آپ احمدی تو نہیں ہیں۔ کسی مزار پر حملے کی مذمت کی تو معلوم چلا مجھے بریلوی سمجھا جا رہا ہے۔ گمشدہ بلاگرز اور لاپتہ افراد کو قانون سے ماورا اٹھائے جانے پر صدائے احتجاج بلند کی تو کہا گیا آپ یقیناً انہی کے ساتھی ہیں اور آپ کا تعلق بھی یقیناً کسی گستاخ پیج سے ہی ہوگا۔ اور مزید برا، لادین افراد کو شدت پسندی سے دور رہنے کا کہا تو ان کا کہنا تھا آپ یقیناً مولوی ہیں۔ یعنی میری قوم میں ایسا کوئی نہیں رہا جو بغیر کسی ذاتی وابستگی یا رشتہ داری یا فکری و نظریاتی اختلاف کے باوجود قانون اور دستور کی حکمرانی اور انسانی حقوق کے حق میں بحیثیت انسان آواز اٹھائے۔ یہاں ایک بات واضح طور پر سب سن لیں، میں شیعہ نہیں ہوں، مگر جہاں جہاں کسی شیعہ پر زیادتی ہوگی میرا قلم چلے گا۔ میں مہاجر یا بلوچ یا بلتستانی نہیں ہوں، مگر کسی ایک بھی پاکستانی شہری کی حق تلفی ہوئی تو میں لکھوں گا۔ میرا کسی گستاخ پیج یا کسی خفیہ ادارے سے کوئی تعلق ہے نہ بیر، مگر جب جب کسی شخص کو ماورائے آئین و قانون جبری طور پر گمشدہ کیا جائے گا میں احتجاج کروں گا۔ میں احمدی یا مسیحی یا ہندو نہیں ہوں، مگر میں اقلیتوں کے حقوق کے لیے آواز اٹھاؤں گا۔ میں کشمیری یا گجراتی نہیں ہوں، مگر کسی ہندو انتہا پسند یا بھارتی ریاست کی جانب سے روا رکھے جانے والے کسی بھی جبر کے خلاف آج کی سچی تاریخ تحریر کروں گا، اور اس کے لیے مجھے ISI سے پیسے لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں ہر
اس معاشرتی رویے یا ایسی ہر تعزیر اور ہر قانون، چاہے وہ توہین مذہب کا قانون ہو یا توہین رسالت کا، جو کسی بھی قسم سے کسی بے گناہ کی زندگی کو جہنم بنا سکتا ہے یا کسی کی جان لے سکتا ہو، سوال اٹھاؤں گا اور شعور و آگہی بیدار کروں گا۔ میں پوری قوت سے ہر طرح کی شدت پسندی کی مذمت کرتا رہوں گا، اور جہاں جہاں مجھے انسانی حقوق کی کوئی بھی پامالی دکھائی دی، وہ کسی فرد کی طرف سے ہو، کسی گروہ کی طرف سے ہو یا ریاست کی طرف سے، میں اپنے نظریے اور اپنی وابستگیوں سے بلند ہو کر اس پر بات کروں گا۔ میں لکھاری ہوں، نہ میرا قلم خریدا جا سکتا ہے اور نہ میں اپنے لفظوں میں ملاوٹ کر سکتا ہوں۔ سب اپنے اپنے سرٹیفکیٹ اپنے پاس رکھیں۔ میری نگاہ میں پاکستان 7,96,096 مربع کلومیٹر کا نام نہیں ہے، بلکہ 20 کروڑ عوام کا نام پاکستان ہے، اور میرا ایک ایک لفظ میری قوم اور میری دھرتی کی امانت ہے۔